حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 47 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں فضیلت دے دی تھی کل عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے، اس دن کے برے انجام سے ڈرو جس دن کام نہیں آئے گا کوئی ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ان سے کوئی کسی کی سفارش وہاں قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی عوض معاوضہ۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں میری وہ نعمت بھی یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں نجات دے دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دیتے تھے برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ خدمت کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کا نزول جو ہے وہ 2 ہجری کا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ یہود جو تھے، یہ آئے مدینے اس لیے تھے کہ ہم اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے سب سے پہلے۔ لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، وہ رسول جب آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کی بندگی اختیار کر لے یا اس کی طرف جھک جائے یا اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے بہت زیادہ اسباب پیدا کیے ہیں، اس کو عقل دی ہے، پھر اس کو آسمانی وحی سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی، یہ بالکل آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم اگر ہدایت پر آ جائیں گے اور ہدایت کو قبول کر لیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اللہ پہ احسان چڑھانے لگیں۔ یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ آپ پہ اپنا اسلام جتلاتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، اصل میں ہم تو خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اور ہم خیال ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے یا اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے تو یہ ہمارا کسی پر احسان ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آپ خود دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً دوزخ کا گڑھا آپ کا منتظر ہے۔ اگر ہدایت کسی نے قبول نہ کی، یہ آپ بات نوٹ کر لیں، مختصر میں بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی ہدایت کسی نے نوٹ نہ کی تو دوزخ کا گڑھا اس کا بالکل منتظر ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو تیار کر لے آگ میں جلنے کے لیے۔ کسی دھوکے میں پڑنے کی، کسی خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل دوزخ اس کا مقدر ہے۔ آپ زبان سے چاہے 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کا عمل اس کلمے کے مطابق نہ ہو تو جہنم کے عذاب سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات بالکل نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ شفاعت تو جب ہوگی جب اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی آپ سے ناراض ہے تو شفاعت تو اس کی اجازت سے ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قیامت کے دن اگر شفاعت ہوگی کسی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ، جو اس کے دربار میں شفاعت کر سکے، مگر اس کے حکم سے ہوگی۔ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اللہ، تو یہ بات جو ہے نا، یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے یعنی ہمارا ہدایت پر آ جانا کسی پر احسان ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے۔ یہ تمام نعمتیں اور احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا ہے، اور یعنی یہاں جسم دے کے، زندگی دے کے بے شتر و مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ہدایت نازل کی، اور پہلے انسان بعد میں آیا، پیغمبر پہلے آپ کو بتایا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلا انسان، پہلا پیغمبر تھا۔ ہدایت کا بالکل ایسا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو ایک بات جو ہے نا، یہ بالکل آپ کلیئر کر لیں کہ ہدایت کسی پر، اگر آپ ہدایت پر آتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں تو اس خطرناک انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ اللہ، تو کل کی تھوڑی سی میں نے ایک بات کہی تھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں، کہ نماز جو ہے بھاری نہیں ہے، نماز آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کر لیتے ہیں
اور ان کو بصر و چشم تسلیم کر لیتے ہیں اس کے دین کو. اس کے دین کیا ہے؟ دین اس کی رضا ہمیں بتاتی ہے. دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. تو خاشعین، جو لوگ دین کے سامنے سر جھکا دیں، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے معنی ہم صحیح نہیں لیتے. ایک شخص آپ دیکھیں نماز میں کوئی خشوع تو کر رہا ہوگا، لیکن اگر آپ خشوع مطلب وہ ظاہری خشوع جس کو کہتے ہیں، خوب سر جھکائے کھڑا ہوگا اور آہستہ آہستہ، اور لیکن جب باہر نکلتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. ہم خشوع اسے کہتے ہیں بس عاجزی، سر جھکا جھکا کے چلنا. ایسا نہیں ہے، یہ عاجزی نہیں ہے. عاجزی کیا ہے کہ آپ تکبر چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. تو عاجزی اسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ کامیابی کی، نجات کی ایک راہ بتاتا ہے، ایک ٹپ دیتا ہے، ایک طریقہ کار، مختصر طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. پہلے میں لفظی ترجمہ آپ کو بتاؤں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا. وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھجوایا ہے، دین اسلام، جو شریعت بھجوائی ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتاتے ہیں، اس کے سامنے انسان سر جھکا دے. اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے بس وہ سر جھکا جھکا کے چلتا ہے. جو کہ اس کی مفہوم کو نہیں سمجھتا نا، وہ سر جھکا جھکا کے لوگوں سے ایسے عاجزی سے باتیں کرتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے ساتھ کچھ القاب بھی ملا لیتا ہے، وہ فقیر کے، اور فقیر یہ اور فقیر وہ، اور پھر جو ہے نماز میں تھوڑی سی مطلب سر جھکا دیتا ہے اور خشوع، بظاہر خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. خشوع یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو معاشرے میں دیکھیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ مختلف نقاط آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز جو ہے وہ بہت آسان ہے. کس کے لیے؟ جو خشوع، جنہوں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ سے. گزشتہ سبق میں تھوڑا سا میں نے اس پہ بات کی تھی، اور یہ میں نے کہا تھا کہ ایک ملاقات یہاں بھی ہو سکتی ہے. تو تھوڑا سا یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ تھوڑا سا باریک ہے، اور ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں. تو بعض وقت الفاظ سے یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے الفاظ سے کوئی اس کا غلط مطلب یا میری طرف ایک غلط بات نہ منسوب کر دے کہ بھئی اس نے تو ایسی کی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تمہاری ملاقات آخرت میں ہوگی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ملاقات دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. تو تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں. یہ اس طرح
اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں ملاقات دو قسم کی ہے، ایک بالواسطہ ہے، ایک بلا واسطہ ہے۔ تو کل کی بات سے گزشتہ جو میں نے درس میں بات کی تھی اس سے میری مراد یہ تھی کہ دنیا میں آپ کی بلا واسطہ ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن بالواسطہ یعنی کسی واسطے سے آپ اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں، اس سے ملاقات کر سکتے ہیں کسی واسطے سے، بالواسطہ۔ دیکھیں حضور مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نور الہی ہیں۔ اول ما خلق اللہ نور نبیکم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو پہلا جو جلوہ تھا پیدائش میں تو وہ کس کا تھا؟ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کی، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، ٹھیک ہے، انا من نور اللہ، میں اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھ لیا، مثال کے طور پہ جن صحابہ نے دیکھ لیا، انہوں نے بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ لیا، محمد کی شکل میں اللہ کے نور کو دیکھ لیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے نور ہیں، ان میں اللہ کا نور پوشیدہ ہے۔ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے، اللہ، یہ مسئلہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ عام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یعنی اس پر میں تھوڑی بہت بات کر لیتا ہوں۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ آج متنازع فی ہے۔ ایک گروپ جو ہے مسلمانوں کا وہ کہتا ہے کہ اس میں مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہیں، ایک کہتا ہے کہ نور ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ جو کہ موجود ہے اور اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کچھ اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں اس شعر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو شیخ ہمیں کہتے تھے کہ محمد سر حق ہیں، محمد سر حق ہیں، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ سامعین کرام، یہ بات مشکل نہیں ہے۔ راز یعنی سر حق، محمد سر حق ہیں، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ تو مشکل نہیں ہے یہ مسئلہ اتنا، یعنی میں جس لحاظ سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ سر حق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا راز۔ لیکن اللہ کا راز، محمد کون ہے؟ اللہ کے نور ہیں، لیکن مومن کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے ہیں۔ یہ مسئلہ اگر کوئی یعنی کھلے ذہن سے آپ سوچیں تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بس وہی ہوتا ہے کہ ہم پہ تو ظاہر کے پردے پڑے ہوئے، تو پھر جو ہے وہ کچھ تکلیفات ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ مومن کی میں تذکرہ کر رہا تھا، مومن کون ہے؟ وہ محمد کے نور سے ہیں۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن سارے میرے نور سے ہیں۔ تو مومن کون ہو گیا؟ اللہ کا نور ہو گیا۔ محمد سر حق ہیں، لیکن مومن، پھر مومن بھی سر حق ہو گیا۔ اور حدیث کا مفہوم آپ دیکھیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز۔ دیکھیں پھر وہی نور آ گیا، چونکہ وہ نور ہے تو وہ تو ایک راز ہے،
اللہ کا نور، انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن سارے جو ہیں میرے نور سے ہیں۔ تو معاملہ اتنا سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو بالواسطہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے نور کو بالواسطہ دیکھ رہا ہے محمد کی شکل میں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک مومن جو ہے، جو کہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا راز ہے۔ وہ بھی اگر ایک سچے مومن پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالواسطہ مشاہدہ الہی کر رہے ہیں، نور حق کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اور بھی بات کو اور بھی وسیع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ ایک شعر اور شیخ کہتے تھے کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو سامعین کرام، ملاقات کی میں بات کر رہا تھا۔ ملاقات بالواسطہ ہو سکتی ہے اور وہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو آپ زمین اور آسمان کو دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ آپ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو قرآنی کا مضمون ہے، میرا تو نہیں ہے۔ یعنی اس سے فطرت سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ فطرت کو دیکھ رہے ہیں بالواسطہ۔ یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ زمین اور آسمان اور سورج یہ کس نے بنایا ہے؟ آسمان کس نے بنایا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو میں نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ہم اس کو دم بدم وسعت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ تو سامعین کرامی، بات یہ ہے کہ ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی آپ بالواسطہ اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت تو ہو سکتی ہے نا۔ یہ تو قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہتا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، ہم نے تو کبھی کوشش تو کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، تو جواب کیا ہے؟ نہیں، وہ تو سنتا ہے اور پھر جواب بھی دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ، یہ مومن سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرتا ہے۔ وہی کے کافی درجے ہیں۔ ایک ہم عام اس میں کہتے ہیں الہام۔ تو وہ الہام جو ہے، الہام کیا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اشارہ ہے، چھپا ہوا اشارہ ہے جو مومن کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے۔ یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، لیکن اگر کوئی اس کا شوقین ہو اور وہ چاہے تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عام مضمون نہیں ہے۔ لیکن اتنا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بالواسطہ آپ یہاں کر سکتے ہیں، بس اس کے لیے آنکھیں چاہیے، یعنی حق کو آپ دیکھ سکتے ہیں، حق کو آپ دیکھ سکتے ہیں دل کی آنکھوں سے حق کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہوگا، حق کو پہچاننا ہوگا، اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا، اپنے آپ کو بینا کرنا ہوگا، آنکھوں والا، اپنے آپ کو آنکھوں والا بنانا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا، آپ اس طرف متوجہ نہ ہوئے، آپ نے حق کی آواز کو نہ سنا نہ دیکھا،
تو پھر تو آپ اندھے رہ گئے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس یہاں اندھا رہا، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا آخرت میں، اور راستہ اس نے گم کیا ہوگا، راستے سے وہ ہٹ گیا ہوگا. سامعین کرام، یہ تھوڑی سی ایسی باتیں ہیں جو ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اب کہہ رہا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. تو اب اندھا کس چیز سے؟ کہ اس نے حق کو نہیں پہچانا، حق کو نہیں دیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا. تو پھر راستہ تو اس سے گمراہ ہو گیا، راستہ گم ہو گیا، اسے صحیح راستہ بھول گیا، ہٹ گیا صحیح راستے سے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں. تو اندھا، یہاں آپ کو یہ ایک بات چھوٹی سی میری نوٹ کر لیں کہ یہاں ہم نے آپ کو بینا کرنا ہوگا، حق کو دیکھنا ہوگا، حق کو پہچاننا ہوگا، حق پر عمل کرنا ہوگا. یہ دو تین چیزیں میں نے الفاظ بدل بدل کے آپ کے سامنے کہیں. اور ایک اور بات، ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو کیا ہوگا؟ میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، پریشان ہوگا، پریشان حال ہوگا، بد حال ہوگا. کوئی نہ کھانا بھی اس کے پاس ہوگا اور کوئی دنیا کی کوئی نعمت یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوگا. یہ ایک آیت ہے، اس کو سن لیں. بعض وقت ہم تنگ ہو جاتے ہیں، دل تنگ ہو رہا ہے، یعنی انسان ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی پھر اندر سے پریشان ہوتا ہے. یہ پریشانی پھر اندر سے نکلتی ہے اس کی. اس کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی. تو یہ اپنے رب سے سوال کرے گا کہ رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بینا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ سن لیجئے. قال کذالک اتتک آیاتنا. دیکھو میرے بندے، اسی طرح میرے احکامات تم تک آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے تمہیں بتایا، ہدایت دی. آیات سے یہی مراد ہے. فنسیتہا، تم نے اسے بھلا دیا اور من چاہی زندگی گزارنے لگے. کذالک الیوم تنسیٰ، آج وہ دن ہے کہ آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. کذالک الیوم تنسیٰ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بدلہ دیتا ہوں جو اپنی حد سے تجاوز کرے. انسان کی حد بندگی ہے، بندگی، صرف بندگی اور بندگی. اس سے اگر یہ اوپر جاتا ہے تو پھر یہ اپنی حد سے اوپر جاتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے صرف نظر کرنا یہ اسراف ہے، یہ بغاوت میں آتا ہے، یہ اسراف ہے، حد سے تجاوز ہے. تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، حدیث اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ان سے اگر ہم انحراف کرتے ہیں، من چاہی تعبیریں کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں،
تو پھر یہ ہے کہ پھر تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس نے اسراف کیا اور اس نے یقین نہیں کیا اپنے رب کے احکامات پہ. تو سامعین کرام، ملاقات بالواسطہ آپ کی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پکار کا جواب دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی سورہ اعراف کی ہم نے وہ پڑھ رہے تھے، تو سورہ اعراف میں آیا ہے اس کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ آیا ہے. اللہ، تو اس میں بنی اسرائیل نے اپنے وہ بنا لیا تھا اپنی، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے طور پہ چلے گئے تھے، 30 دن کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور پھر وہ چلے گئے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ جب واپس آئے تو ان کی قوم نے جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، ان کے زیورات سے بچھڑا بنایا ہوا تھا. یعنی تمام وہ جو سامری تھا انہوں نے اپنی قوم کے زیورات اکٹھے کر کے تو وہ اس سے بچھڑا بنا لیا تھا، اور بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے. ان میں سے کچھ لوگ، سارے تو نہیں، کچھ لوگ جو ہیں. تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑے کا جسم بنا لیا، اس میں ایک آواز آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ بڑے مزے کی، سامعین کرام اگر آپ سنیں تو بڑی دلچسپ حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا جو ہے ان سے باتیں نہیں کرتا؟ جس خدا کی یہ عبادت کرتے ہیں، لا یکلمہم، ان سے باتیں نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں جو کہ ہم سے باتیں کرتا ہے. تو ملاقات اور کیا ہوتا ہے؟ ملاقات میں بات چیت ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ کو پتہ ہے کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ خدا تو اپنی تعریف بتا رہا ہے کہ خدا ہوتا ہی وہ ہے جو بات کرے اپنے بندوں سے. اور میں نے آپ کو بتایا اجیب دعوت الداع اذا دعان ولا یہدیہم سبیلا، اور یہ کیسا خدا ہے جن کو کوئی راستہ ہی نہیں بتاتا ان کو. تو یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں کہ بھئی یہ تو موسیٰ کی قوم نے جس کی عبادت شروع کر دی تھی کہ کیا یہ دیکھتے نہیں تھے؟ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ ان سے بات نہیں کرتا، وہ کوئی جواب نہیں دیتا؟ تو سامعین کرام، ملاقات جو ہے یہ مضمون دلچسپ ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑی سی پھر اس میں مزید آپ کو تفصیلات میں جانا ہوگا. اور اپنے وہ تو پھر شوقین جو لوگ ہیں، شوقین جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شوقین ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کا موضوع ہے، تو ان کا ایک الگ وہ پھر سیشن ہو سکتا ہے. تو ایک بات میں یہ کر رہا تھا، انہم ملاقو ربہم. تو دنیا میں خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بالواسطہ ملاقات تو ہماری ہو سکتی ہے. جواب بھی، جیسے کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان. اور آخرت میں بلا واسطہ ہماری ملاقات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں،
تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، تعجباً، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ایسی ذات جو یعنی جس کا تو کوئی جسم ہے ہی نہیں، وراء الورا ہے، ہم تو اس کے متعلق کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صحابہ نے ایسی بات پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہاں دیکھو اس وقت چاند چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، کیا اس کو دیکھنے میں تم کسی تردد کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو سامعین کرام، حشر کا جو دن ہے یا آخرت جو ہے، وہاں تو ایک الگ کیفیت ہوگی دیدار کی اور ملاقات کی، جو بلا واسطہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق، کیونکہ اس کی تو ہم تفصیل کوئی نہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، جب سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بیان کا کیا ہے اس میں وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، بس یہ الفاظ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، لیکن ان بندوں کو یہ ضرور یاد رکھیں، ہر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے مستفیض نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اصل میں آخرت تو ہمارے ٹائم ٹیبل اور جو ہمارے مقاصد ہیں اس میں تو آخرت شامل نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان کہ بھئی یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں اور سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں کہ ہر شخص کو جس طرح کے نزع کے وقت ہر ایک کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ہم تو کوئی ہم سے کہے کہ بھئی کلمہ سناؤ، ہم جلدی جلدی پڑھ دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خاتمہ بالایمان اگر آپ نے اپنا کرنا ہے تو صرف دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی بنانی ہوگی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہر شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے جو آپ کے سامنے جنہوں نے دم توڑا ہو، لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو نزع کے وقت جو ہے کلمہ، یعنی اس کو پڑھنا تو ہمارے لیے اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نزع کے وقت جو ہے کلمہ جو ہے وہ اگر آپ کے اعمال نے گواہی دی اس وقت تو پھر زبان سے آپ کا کلمہ جاری ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ اس بارے میں نوٹ رکھیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح کہ تم زندگی گزارتے ہو جس طریقے سے، اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تم زندہ ہوگے، یعنی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نزع کے بعد میں نے آپ کو، دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر دیدار کرنا ہے تو یہاں اپنی آنکھیں بینا کرنی ہوں گی، حق کو پہچاننا ہوگا، حق کو دیکھنا ہوگا، حق سے رابطہ کرنا ہوگا، اہل حق سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ اکیلے کوئی افلاطون تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی کوئی مصلح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان آیا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، پیغمبر ہیں، پھر نائبین پیغمبر ہیں، اہل حق ہیں، سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جن لوگوں نے رجوع کیا ہوا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں موجود ہیں اس وقت۔ تو آپ نے
اہل حق سے، اللہ والوں سے رابطہ کرنا ہے، اگر اللہ کے بارے میں آپ کی کوئی دلچسپی ہو تب۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن، حشر کے دن جو بہت جلد آنے والا ہے، اگر آپ نے رب کا دیدار کرنا ہے تو ایک تو میں نے آپ کو کہہ دیا، دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو وہ دیدار نصیب بھی نہیں ہوگا۔ سارا مضمون اسی میں گزر گیا، لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تاب لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت طاقت اور قوت چاہیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، سورہ اعراف ہی کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لوں۔ جواب کیا ہے؟ لن ترونی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی میں تسلی کرتا ہوں، جلوہ میں آپ پر نہیں ڈالتا، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پر ایک جلوے کی ایک کرن ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا، اس نے اس جلوے کو، میرے جلوے کو برداشت کر لیا، آپ بھی دیکھ لو گے۔ لیکن فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ پہاڑ پہ ڈالا، جو کہ بہت مضبوط چیز تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہاں اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جلوہ موسیٰ پہ نہیں پڑا تھا، جلوہ پہاڑ پہ تھا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے اور معلوماتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے، اس کو اپنا دیدار کروانا چاہ رہا ہے، اس کو اپنی معرفت دینا چاہ رہا ہے۔ اس میں اس کی اتنی طاقت نہیں تھی عالم ارواح میں، جب کہ دنیا نہیں تھی، ہم عالم ارواح میں تھے، اتنی طاقت اس روح میں نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر اس کو دیکھ سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی، کائنات پیدا کی، ایک سسٹم بنایا۔ کیوں؟ کہ اس روح کو میں جسم دوں اور جسم میں جا کے وہ ایسی زندگی گزارے جس کے ذریعے اس کی روح طاقتور سے طاقتور ہو جائے، اور اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ میرے جلوے کی تاب لا سکے۔ اس لیے یہ بہت میں نے آپ کو قیمتی نقطہ بتایا ہے کہ ہماری روح کمزور ہے، لیکن اس کو اگر طاقت آپ نے، تو قرآن اور حدیث کی آپ نے اس کو دوائی دینی ہوگی، قرآن اور حدیث اپنے دل میں اتارنا ہوگا، تو پھر یہ طاقتور ہو جائے، پھر دیکھ سکے گا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ رکھا ہے، سمپل میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی روح تو ان کی کمزور رہ گئی، تو دیدار کیسے کر سکیں گے؟ اللہ کا دیدار کتاب کیسے لا سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ جو ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ کے کلام سے منہ موڑ لیا تھا، جیسے کہ ہم نے موڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے اونٹ میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، حجاب ہوگا، نہیں دیکھ سکیں گے، طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو مومن تھے جنہوں نے اللہ کی دعوت کو سنا اور اپنی روح کو مضبوط کر لیا، زندہ کر لیا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کا
جب وہ تمہیں پکاریں اس میں تمہاری زندگی ہے. ہم تو مردہ ہیں سامعین کرام، ہم تو مردہ ہیں. اللہ کی پکار اور رسول کی پکار کو ہم سن ہی نہیں رہے، اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں نہیں پکار رہے کہ آؤ میری طرف؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، اور یہ ساری معلومات مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یوم حشر کے دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ حشر کا دن جس دن ملاقات طے ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت. جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہو تو وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو ہے اجل، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ، دوبارہ وہی الفاظ ہیں. ایک میں تو کہہ دیا کہ سورہ عنکبوت کا مضمون ہے یہ، من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت، ایک منٹ میں تھوڑا سا وہ بھول رہا ہوں جو کہ سورہ عنکبوت کا مضمون ہے. ہاں یہ آگے، اللہ اللہ اللہ، ہاں وہی ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، آیت نمبر 5. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، لقاء اللہ، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں. ہمیں کون سی اتنی تڑپ ہے، کس میں اتنی تڑپ ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے امید رکھیں یا اس کے لیے تیاری کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے. جن لوگوں کی تڑپ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ فإن اجل اللہ لآت. مایوس نہ ہو، غم نہ کرو، جو وقت ہے وہ آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، تمہارے اعمال، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے. اور آگے کیا ہے آیت نمبر 6 میں؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. جس نے جد و جہد کی، جس نے محنت کی تو اس نے اپنے لیے کی. یہی مضمون جو میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ احسان آپ کا کسی پر نہیں ہے. من جاہد ومن جاہد، جس نے بھی جد و جہد کی، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے یہ محنت. بھئی حشر میں تو آپ اور ہم سب اکیلے اکیلے جائیں گے. کسی باپ نے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوگا کہ چلو اللہ میاں کے پاس. وہاں تو یہ سارے رشتے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. قرآن کا مضمون ہے ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تمام عالموں سے بے نیاز ہے. اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے اسے. اللہ تعالیٰ تو لغنی عن العالمین. آیت نمبر 6 سورہ عنکبوت. اللہ اللہ. بہرحال تو ایک تو یہ، اور دوسری میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ من کان یرجو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. دوسری آیت کا مفہوم کہ دیکھو میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یعنی جسمانی طور پہ تمہارے جسم اور میرا جسم ایک سی ہے. تمہارے بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 ہیں، 2 کان تمہارے ہیں، میرے بھی ہیں. میری بھی جس طرح تمہارا بشرم مثلکم میں صرف یہ ہے کہ ہماری طرح کے انسان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری طرح کا جسم ہے، باقی درجات ان کے. اللہ درجات کے متعلق تو ہم
یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہماری طرح ہے. ان کا تو اپنا اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہوا ہے، ان کی تو برابری کوئی نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے معزز ترین ہستی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آیت میں یہ پیش کر رہا تھا کہ یوحا الیہ، تمہاری طرح کا میں ایک بشر ہوں، وہی ہوتی ہے میرے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، مقصود ایک ہے، مطلوب ایک ہے، محبوب ایک ہے. اب جب الہ واحد ہے، اللہ ہے، تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب اصل مضمون کیا ہے؟ اب جس کی جو امیدوار ہو رب سے ملاقات کا. دیکھیں یہی امیدیں ہیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بھئی بندگی کیوں کرنی ہے؟ کیا نتائج ہیں؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ یہ دین کیوں اختیار کرنا ہے؟ یرجو لقاء ربہ، جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی. فلیعمل عملا صالحا، اب اس کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے. بس ایک بات دیکھیں، ایمان کی بھی یہاں بات نہیں کی، صرف بتا دیا کہ الہکم الہ واحد. اب کرنا کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، بس عمل صالح کرنا ہے اسے، ایمان کے مطابق عمل. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ رب کی بندگی میں، نہ اس کی اطاعت میں، نہ اس کے ساتھ محبت میں، نہ اس کے ساتھ مقصد میں. یعنی محبوب، مقصود، مطلوب، معبود ایک اللہ، اس کے ساتھ نہ کوئی اس کا مطلوب ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی محبوب ہے، نہ اس کے سوا کوئی مطلوب ہے، نہ کوئی معبود ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، توحید جو ہے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یہ توحید ہے. لوگ تو ایک دوسرے پہ شرک کا نعرہ وہ فتوے لگاتے ہیں نا کہ تم نے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ کہہ دیا تو تم مشرک ہو گئے، یہ کر دیا. شرک اور توحید یہ ہے کہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.